اور یہ تو تحفہ تھا، یہ بوجھ نہیں تھا، یہ تو تحفہ تھا. تحفہ لینے سے کون انکار کرتا ہے میرے بھائیوں؟ ہم ہی بے وقوف ہیں، ہم ہی بدقسمت ہیں کہ تحفہ لینے سے انکار کر رہے ہیں. اور وہ تحفہ دینے والا بھی کون ہے؟ ہمارا رب، سب کا رب، ہمارا مالک، ہمارا خدا، جس کی تلاش میں لوگ ایسی ایسی تپسیاں کرتے ہیں کہ سردیوں میں برسوں ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، آگوں پر چلتے ہیں، زندگی بھر بھوکے رہتے ہیں، زندگی بھر جنگلوں میں نکل کر اس کی تلاش کرتے ہیں. لیکن ہمیں اگر اصل میں بغیر ڈھونڈے، بغیر کسی محنت کے خدا مل گیا ہے تو ہم ناقدری کر رہے ہیں، اس کا تحفہ مل گیا ہے تو ہم ناقدری کر رہے ہیں. یہ ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، ہمارے پروردگار کا، یا یہ کہیے کہ ہمارے محبوب کا. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ سے کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے بھی زیادہ نا، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کرتے ہیں نا. یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ کرتے ہیں نا اللہ سے. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے اس کی نشانی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے تو اللہ سے کرتا. ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے دیدار کے لیے، جس کی ایک دیدار کے لیے تڑپتے ہیں نا، اور شوق سے جھوم جاتے ہیں کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جس کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، وہ ایک تحفہ ہمارے لیے بھیج رہا ہے اور اپنے محبوب سے بھیج رہا ہے. آپ غور کرو یار، دینے والا تحفہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. لانے والا تحفہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا کہ لے جاؤ یہ تحفہ دے آؤ میرے بندوں کو. اپنے سب سے محبوب شخصیت کو بلا کر اپنے دربار میں کہا گیا کہ لو یہ میرے بندوں کے لیے میرا تحفہ ہے، لے جاؤ دے دو. میرے ایمان والے بندوں کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان محبت کرنے والوں کے لیے یہ تحفہ ہے، دے آؤ. یہ تحفہ تھا. لیکن افسوس، ہماری قسمت ماری گئی ہے میرے بھائیوں، ہماری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں. ہم بے وقوف ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے کہ اپنے محبوب کے تحفے کو جھٹلا دیتے ہیں، اسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے. افسوس کا مقام ہے. سمجھو آپ، یہ گویا ہماری اور آپ کی معراج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ ہمیں دے کر گویا ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ میں تو معراج کے لیے آسمانوں پر گیا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے آسمانوں پر گیا، میرے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے. لیکن میرے امتیوں، تم محروم نہیں رہو، تم محروم نہیں رہو. اگر تم بھی معراج کرنا چاہتے ہو، تم بھی اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو. اللہ اکبر کہہ کے تم بھی اپنا سفر شروع کرو. اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو گویا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تصور کرو، یہ تمہاری معراج ہے. جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہو، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے ہوتے ہو جاؤ. گویا یہ میری اور آپ کی معراج تھی. لیکن افسوس میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنی اس معراج کو خود ریجیکٹ کر رہے ہیں، خود چھوڑ دے رہے ہیں. افسوس ہم پر. اللہ میری اور آپ کی حالت پر رحم فرمائے. بہت انتہائی خطرناک صورت ہے.